بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو موت کے بعد بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہی اعمال اس کے لیے قبر میں روشنی بنتے ہیں اور قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ سوچو، ایک انسان دنیا سے چلا گیا، لوگ اسے بھول گئے، اس کا گھر کسی اور کا ہو گیا، لیکن یہ تین اعمال ایسے ہیں جو اس کے لیے صدقہ بن کر، اس کے لیے روشنی بن کر قبر تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ تین اعمال تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا کر موت کے بعد بھی اپنا سفر آسان بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ عمل ہے جس کا فائدہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دوسروں کو پہنچتا رہے۔ مثلاً کسی نے کنواں کھدوایا، مسجد بنوائی، کسی یتیم کی کفالت کی، قرآن پاک چھاپ کر لوگوں میں بانٹا۔ یہ سب ایسے نیک اعمال ہیں جن کا سلسلہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سوچو، تم نے ایک جگہ پانی کا انتظام کر دیا اور لوگ برسوں تک وہ پانی پیتے رہے، ہر گھونٹ پر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ تم دنیا سے جا چکے ہوگے، لیکن نیکی کا یہ سلسلہ قبر تک تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ یہی ہے صدقہ جاریہ، ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور ایسا عمل جو موت کے بعد بھی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ دوسرا عمل ہے علم نافع، یعنی ایسا علم جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ سوچو، اگر کسی انسان نے قرآن کریم کی ایک آیت کسی کو سکھائی اور وہ شخص آگے جا کر دوسروں کو سکھاتا رہا، تو ہر پڑھنے والے کے ثواب میں سے ایک حصہ اس پہلے استاد کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے دین کی بات پھیلائی، کسی کو نیکی کی طرف بلایا، کسی کو گناہ سے روکا، یہ سب علم نافع ہے۔ یہ علم صرف دینی باتوں تک محدود نہیں بلکہ دنیاوی فائدے کے کام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کو اچھا اخلاق سکھانا، کسی کو ہنر سکھا دینا، کسی کو تعلیم دینا، یا کسی کو ایسا راستہ دکھا دینا جس سے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی بہتر بنا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ یہی علم نافع ہے، ایک ایسا چراغ جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے، اور جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے اس چراغ کو جلانے والے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ علم کبھی مرتا نہیں، انسان مر جاتا ہے لیکن اس کا سکھایا ہوا علم زندہ رہتا ہے، اور یہی اس کے لیے قبر میں روشنی بن کر ساتھ چلتا ہے۔ تیسرا عمل ہے نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ سوچو، ماں باپ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں، انہیں تعلیم دیتے ہیں، رزق کماتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ بن سکتی ہے۔ اگر بیٹا یا بیٹی نیک ہو تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ یہ دعائیں قبر میں والدین کے لیے سکون بن جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قبر کے اندھیرے میں روشنی بھر دی گئی ہو۔ نیک اولاد ماں باپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وہ اولاد جو نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے اور ہمیشہ والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، وہی اولاد اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد بھی نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، ماں باپ کی اصل میراث مال و دولت نہیں بلکہ نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرے۔ یہ ہے تیسرا عمل، ایسا تحفہ جو والدین کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ دنیا فانی ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہماری زندگی کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلا عمل صدقہ جاریہ، وہ نیکی جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ دوسرا عمل علم نافع، وہ چراغ جو دوسروں کے دلوں میں روشنی بھرتا ہے۔ اور تیسرا عمل نیک اولاد کی دعا، وہ سرمایہ جو قبر میں سکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ سوچو، یہ تین اعمال تمہارے نامہ اعمال کو کبھی خالی نہیں ہونے دیتے۔
لوگ تمہیں بھول جائیں گے، دنیا تمہارا نام مٹا دے گی، لیکن یہ اعمال تمہارے لیے رب کے یہاں روشنی بنتے رہیں گے۔ آج ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں۔ کیا ہم صرف دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے یا پھر وہ اعمال کریں گے جو موت کے بعد بھی زندہ رہیں گے؟ اے اللہ، ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس کے بعد بھی ہمارے اعمال زندہ رہیں۔ ہمیں صدقہ جاریہ کرنے والا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، علم بانٹنے والا اور اپنی اولاد کو نیک بنانے والا بنا دے۔ آمین۔